آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بڑی بڑی تنظیموں کے پیچھے ایک ایسا کون سا پوشیدہ نظام کام کر رہا ہوتا ہے جو انہیں محفوظ رکھتا ہے؟ یہی ہیں اندرونی کنٹرولز، وہ پالیسیز اور طریقہ کار جو کسی بھی کمپنی کو فراڈ، غلطیوں اور اندرونی خطرات سے بچاتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی کارپوریٹ شیلڈ کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار خود کو ان تمام خطرات جیسے فراڈ، غلطیوں اور بدعنوانی سے آخر بچاتے کیسے ہیں؟ جواب کسی تالے لگی تجوری میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے غیر مرئی نظام کی طاقت میں چھپا ہے جسے اندرونی کنٹرولز کہا جاتا ہے۔ آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس شیلڈ کی آخر ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے۔ پھر ہم دفاع کی 3 تہوں یعنی روک تھام، پتہ لگانے اور درستی کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم COSO فریم ورک کے 5 حصوں والے بلو پرنٹ پر نظر ڈالیں گے، دیکھیں گے کہ کنٹرولز کو عملی طور پر کیسے لاگو کیا جاتا ہے اور معلومات اور نگرانی کے کردار کو جانیں گے۔ اور آخر میں ہم اس شیلڈ کی اپنی حدود پر بھی بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک شیلڈ کی ضرورت۔ یہاں ہم یہ جانیں گے کہ ہر تنظیم، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بہت بڑی، اسے خود کو بچانے کے لیے ایک مضبوط دفاعی نظام کی ضرورت آخر کیوں ہوتی ہے۔ تو اس دفاعی نظام کی بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ اچھا، اس کے 4 بڑے اہداف ہیں۔ سب سے پہلا، کمپنی کے اثاثوں کو کسی بھی قسم کے دھوکے یا غلطی سے محفوظ رکھنا۔ دوسرا، اکاؤنٹنگ میں جو بھی ڈیٹا ہے اس کی درستگی اور سالمیت کو برقرار رکھنا۔ تیسرا، کام کاج میں یعنی آپریشنز میں کارکردگی کو بہتر بنانا۔ اور چوتھا، اس بات کو یقینی بنانا کہ مینجمنٹ کی دی گئی ہدایات پر ٹھیک سے عمل ہو رہا ہے۔ اس پورے دفاعی نظام کو ایک شیلڈ یعنی ڈھال کے طور پر سوچیں۔ یہ پالیسیوں اور طریقہ کار کا ایک ایسا نظام ہے جو کمپنی کے اثاثوں اور ریکارڈز کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے خطرات سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ شیلڈ ایک رکاوٹ کی طرح کام کرتی ہے، لیکن یاد رہے ہر شیلڈ میں کچھ کمزوریاں یا سوراخ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مینجمنٹ کا خود ہی کنٹرولز کو نظر انداز کرنا یا ملازمین کی آپس میں ملی بھگت۔ اب آتے ہیں اگلے حصے پر، روک تھام، پتہ لگانا اور درست کرنا۔ یہ دفاع کی وہ 3 پرتیں یعنی لیئرز ہیں جو اس شیلڈ کو واقعی میں مؤثر بناتی ہیں۔ چلے اسے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کے کنٹرولز مل کر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے روک تھام۔ یہ وہ کنٹرولز ہیں جو کسی بھی غلطی یا فراڈ کو ہونے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں۔ بہت سادہ سی مثال ہے کیش کو سیف میں بند کرنا۔ پھر آتا ہے پتہ لگانا۔ یہ کنٹرولز مسئلہ ہو جانے کے بعد اسے پکڑنے میں مدد کرتے ہیں، جیسے کہ مہینے کے آخر میں بینک سٹیٹمنٹ کو کمپنی کے ریکارڈ سے ملانا۔ اور آخر میں ہے درستی، یعنی جب کوئی غلطی پکڑ لی جائے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے، جیسے ریکارڈز کو درست کرنا۔ اب بات کرتے ہیں اس شیلڈ کے اصل نقشے کی، اس کے بلو پرنٹ کی، اور یہ بلو پرنٹ ہے کوسو فریم ورک، جو دنیا بھر میں اندرونی کنٹرول کا ایک معیار مانا جاتا ہے۔ تو ایک مضبوط اندرونی کنٹرول سسٹم کا یہ جو نقشہ ہے، اسے اندرونی کنٹرول انٹیگریٹڈ فریم ورک کہا جاتا ہے۔ اسے کمیٹی آف اسپانسرنگ آرگنائزیشنز یا مختصراً COSO نے بنایا ہے۔ یہ ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ فریم ورک ہے جو بتاتا ہے کہ اچھے اندرونی کنٹرولز کیسے بنائے جائیں اور انہیں پرکھا کیسے جائے۔ اس فریم ورک کا پہلا اور سب سے اہم جز ہے کنٹرول ماحول۔ اسے آپ باقی سب کی بنیاد سمجھ لیں۔ یہ کسی بھی ادارے کا ٹون ایٹ دا ٹاپ ہوتا ہے، یعنی اوپر سے جو ماحول سیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ماحول ہی وہاں کام کرنے والے لوگوں کے کنٹرول کے بارے میں شعور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر مینجمنٹ سنجیدہ اور ایماندار ہو تو پوری تنظیم میں کنٹرول کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ماحول بنتا کیسے ہے؟ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ ملازمین کی اپنی دیانتداری اور اخلاقی اقدار، مینجمنٹ کی نگرانی اور کام کرنے کا انداز، اختیار اور ذمہ داری دینے کا طریقہ، قابلیت کو اہمیت دینا، اور اندرونی کنٹرول کے لیے ہر سطح پر جواب دہی کا احساس۔ دوسرا جز ہے رسک اسیسمنٹ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ان تمام خطرات کی نشاندہی اور تجزیہ کیا جاتا ہے جو ادارے کے مقاصد حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے پہلے سے یہ سوچنا ہے کہ کیا غلط ہو سکتا ہے تاکہ اس سے نمٹنے کی تیاری کی جا سکے۔ تو خطرے تو ہم نے پہچان لیے، اب ان سے نمٹنا کیسے ہے؟
یہی چیز ہمیں تیسرے اور بہت ہی اہم جز کی طرف لاتی ہے، کنٹرول سرگرمیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بلیو پرنٹ عمل میں کیسا نظر آتا ہے۔ کنٹرول سرگرمیاں وہ خاص پالیسیاں اور طریقہ کار ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مینجمنٹ کی ہدایات پر عمل ہو اور ادارے کے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ یہ اندرونی کنٹرول سسٹم کا وہ عملی حصہ ہے جہاں اصل کام ہوتا ہے، جو خطرات کو کم کرنے کے لیے روزمرہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کنٹرول سرگرمیوں کی ایک بڑی مثال ہے لین دین کی اجازت۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے عام اجازت، یہ روزمرہ کے معمول کے لین دین کے لیے ہوتی ہے، جیسے ایک کیشیئر کا عام نقد فروخت کرنا۔ دوسری ہے مخصوص اجازت، جو غیر معمولی یا زیادہ خطرے والے لین دین کے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسے کسی مینیجر کا ایک بہت بڑی رقم کے چیک کو منظور کرنا۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک سب سے اہم کنٹرول سرگرمی کی، فرائض کی علیحدگی یا سیگریگیشن آف ڈیوٹیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم کاموں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ کسی ایک شخص کے پاس غلطی یا فراڈ کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ یہ ایک مؤثر اندرونی کنٹرول کی بنیاد ہے۔ تو کون سے وہ 3 اہم کام ہیں جنہیں ہر حال میں الگ الگ رکھنا چاہیے؟ پہلا ہے اجازت دینا، یعنی کسی ٹرانزیکشن کو منظور کرنا۔ دوسرا ہے ریکارڈنگ، یعنی اس ٹرانزیکشن کو کتابوں میں درج کرنا۔ اور تیسرا ہے تحویل، یعنی اس اثاثے تک براہ راست رسائی رکھنا۔ جب یہ تینوں کام الگ الگ لوگ کرتے ہیں تو کسی کے لیے بھی اکیلے فراڈ کرنا اور اسے چھپانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس شیلڈ کو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط کیسے رکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا معلومات، مواصلات اور نگرانی کو۔ چوتھا جز ہے معلومات اور مواصلات۔ اسے آپ کسی بھی تنظیم کا اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ ایک مؤثر اکاؤنٹنگ اور کمیونیکیشن سسٹم کے بغیر کنٹرولز ٹھیک سے کام ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح معلومات کا صحیح وقت پر صحیح لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھا سکیں۔ اور 5واں اور آخری جز ہے نگرانی۔ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے جس میں اندرونی کنٹرول سسٹم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نگرانی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کنٹرول سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ مؤثر رہے اور اگر کوئی تبدیلی ضروری ہو تو وہ کی جائے۔ یہ ایک طرح سے مسلسل چیک اپ کا عمل ہے۔ تو اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، شیلڈ کی حدود۔ اور یہاں ہم بات کریں گے معقول یقین دہانی یعنی ریزنیبل ایشورنس کے تصور کی۔ دیکھیں، کوئی بھی سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اندرونی کنٹرولز معقول یقین دہانی فراہم کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کنٹرولز خطرے کو کم کرنے اور ان کنٹرولز پر آنے والی لاگت کے درمیان ایک سمجھدار توازن قائم کرتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور کنٹرولز بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اس لیے کوئی بھی اندرونی کنٹرول سسٹم مکمل یا مطلق یقین دہانی فراہم نہیں کر سکتا۔ انسانی غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے اور لاگت کا عنصر بھی اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت خطرہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ مقصد تمام خطرے کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے ایک قابل قبول سطح تک مناسب لاگت میں منظم کرنا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا معقول تحفظ کافی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر تنظیم کو خطرے اور کنٹرول کے درمیان توازن قائم کرتے وقت سنجیدگی سے غور کرنا پڑتا ہے۔